گاڑی لی کدھر سے یار؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو گاڑی تھی نہیں اس کے پاس، لگتا ہے کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے یار۔ آپ کو کسی نے ایف بی آر انسپیکٹر بنایا ہے کہ گاڑی کدھر سے لی، موٹر سائیکل کدھر سے لی، گھر کیسے لے لیا، نیا فرنیچر کدھر سے آیا؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ چیک کرنے والے کسی کے لیے؟ خالص بنے نا، اللہ دے رہا ہے، آپ کسی کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی میں ایک اصول بنا لیں، آپ مسلمانوں کی خوشی میں آپ بھی خوش ہوا کریں۔ کوئی پتہ چلے اس کو ترقی ملی، اس کو دولت ملی، عزت ملی، سبحان اللہ، اللہ اور دے اس کو، میرا تھوڑی لے کے دے رہا ہے اللہ، اللہ کے پاس بہت ہے، اللہ اس کو بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ اچھا بگاڑ اس کا کچھ نہیں سک رہے، بیڑا غرق اپنا ہی کر رہے ہیں، صحت اپنی خراب کر رہے ہیں، حسد کر کر کے بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، شوگر کے مریض ہو گئے، نیند تھوڑی ہو گئی، لوگ ملتے کہتے نیند ہی نہیں آتی، ساری رات سوچتا رہتا ہوں۔ بھائی تم نے دماغ میں کسی کا حسد پالا ہوا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، تمہارا دماغ ہی چل رہا ہے، سکون سے سو جا بھائی، اللہ اسے دے رہا ہے، تم تو نہیں دے رہے نا، اللہ نے دینا ہے تو دیتا ہی رہے گا، اس کا کچھ نہیں بگڑتا جس سے دنیا حسد کرے۔ پورا شہر کراچی کسی کو گرانے کی کوشش کرے، اللہ نے اس کا عروج لکھا ہے، اس کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ بندوں کے ساتھ تو خالص ہو جائیں یار، دل میں دشمنیاں رکھی ہوئی ہیں، پلاننگز رکھی ہوئی ہیں، عجیب عجیب پلانز بناتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں، پازیٹیو رہیں، یقین کریں موج زندگی میں مزہ آ جائے گا آپ کو۔ آپ جب سب کے لیے پازیٹیو ہو جائیں گے نا، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ ہاں میں آپ کو امیر اہل سنت کا ایک انداز بتاتا ہوں، کیا عظیم ہستی ہیں یار، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ اس کو نوٹ کریں، ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی بزرگی میں، آپ کے تقوی میں اور آپ کی خوف خدا میں کیسا اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک بات فرمائی کہ میں جب گاڑی میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا، اور میرے آس پاس سے موٹر سائیکل والے، گاڑی والے نکلتے ہیں نا، تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ سب خیر سے گھر پہنچ جائیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کی مشکل آسان فرما دے۔ فرماتے فیضان مدینہ سے اپنے جہاں اسٹیج پر آتا ہوں تو کیمرہ مین اور خادم وغیرہ نظر آتے ہیں، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوا آتا ہوں، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، اے اللہ اس کے مسئلے حل کر دے، اس کی مشکل آسان کر دے۔ کیا ہے یہ؟ کیسے بندوں کے لیے خالص ہے؟ نہ جان، نہ اس نے کہا بھی نہیں میرے لیے دعا کرو، مگر اس کے لیے بھی دعا، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ ہماری تو دوربین ہی الگ والی لگی ہوئی ہے، لینس ہی الگ لگا ہوا ہے کہ کچھ نیا ہو گیا اس کے ساتھ تو پہلے چیک کرو آیا کدھر سے، ہوا کیا تھا اس کے گھر پہ، وہ گاڑی کیوں آئی تھی، فلاں معاملہ کیوں ہوا تھا، کیوں؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دین خالص ہونے کا نام ہے، ہمارے دل اپنے بھائیوں کے لیے خالص ہوں، ہمیں نہیں پتا۔ اور ایک اور اہم بات بتا دوں آپ کو، اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں کیا پتا آج یہ الفاروق مسجد میں کوئی اللہ کے ایک نہیں، ایک سے زیادہ ولی بیٹھے ہوں، ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوں، ہمیں تو نہیں پتا نا۔ ولی اللہ کے ماتھے پہ نمبر پلیٹ تھوڑی لگی ہوئی ہے کہ اللہ کا ولی ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ بلکہ یہاں تک علماء فرماتے ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی، بعض ویسے بھی اولیاء ہوتے ہیں، وہ بھی کیٹیگری ہے اولیاء کی، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اس کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو پھر اس کا حل کیا نکلا کہ ہمیں ہر بندے کے ساتھ محبت سے، پیار سے پیش آنا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ کیوں کہ اگر کسی مسلمان کا دل دکھایا وہ بات ہی اتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر فرماتے من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس میں کیٹیگری نہیں فرمائی کہ اپنی لیول کے بندے کو، اپنے خاندان کے بندے کو، اپنے محلے والے کو، نہیں، من آذا مسلمن، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، چاہے وہ ٹھیلے لگانے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بس والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد کا خادم کیوں نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ آذَا مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اور آگے سنو، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَا اللَّهُ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا کدھر تک بات جا رہی ہے؟ اچھا یہ تو مسلمان کو تکلیف دینا ہے، کسی اللہ کے ولی سے معاملہ بگاڑ لیا تو اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرا اس سے جنگ، اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے کون جیتے گا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سب کے ساتھ بھلا کرنا ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنی زوجہ کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی۔ کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو معاف کر دو۔ دین نصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، خالص ہو جائیں اللہ کے بندوں کے لیے۔ اب آئیں ایک ٹاپک کو میں نے بیچ سے سکپ کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ خالص ہونا۔ اب قرآن کے ساتھ خالص ہونا کیا ہے؟ علماء نے قرآن کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں، جی ہاں، تقریباً 6 حقوق قرآن کے ہیں، کتاب اللہ کے حقوق ہیں ہم پر۔ اب قرآن ہم نے تراویح میں سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا ہوگا کچھ لوگوں نے، مگر کیا قرآن کے حقوق پتہ ہیں؟ اب ذرا مختصراً میں وہ 6 حقوق کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے دیکھیں کہ ہم ان میں سے کتنے حقوق پر عمل کر رہے ہیں۔ پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟
قرآن کو اس طرح ایمان لانا کہ پہلے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی انبیاء پر، جتنے صحیفے نازل فرمائے، ان سب پر ایمان لانا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ پاک کی نازل کردہ کسی بھی ایک کتاب کا انکار کفر ہے، مگر باقی کتابوں اور قرآن پر ایمان لانے میں ایک فرق ہے۔ تورات، زبور یا اور صحیفے جو اللہ نے انبیاء پر نازل فرمائے، اس میں ہمارا اجمالی ایمان ہے، مگر قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے۔ واٹ از دا میننگ آف اجمالی ایمان؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ پاک نے انبیاء پر نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، وہ سب حق، وہ سب سچ ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں مگر اس میں بعد میں کچھ لوگوں نے تبدیلیاں کی، مینوپولیٹ کیا، وہ باطل ہے، اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دیگر آسمانی کتابوں میں۔ مگر قرآن پر تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے۔ قرآن میں تبدیلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق کیا ہو گیا؟ قرآن پر ایمان لانا۔ اچھا، ایمان لانے میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے، ایک اور اس کی جہت بنتی ہے کہ قرآن کو کتاب ہدایت ماننا۔ ہمارے لیے گائیڈ لائن کیا ہے، ہمارے لیے وے آف یوں سمجھیے سکسیس کیا ہے، سر چشمہ ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن آیا اسی لیے نا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہماری زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اب مانتے سارے میں، اگر آپ میں سے کسی سے پوچھو بتاؤ بھائی کتاب ہدایت کون سی ہے، آپ کہیں گے قرآن ہے۔ ہدایت تو قرآن سے ہی ملتی ہے، مگر کیا ہم ہدایت قرآن سے لے رہے ہیں؟ کتاب ہدایت ماننا اور ہے، کتاب ہدایت سمجھ کر عمل کرنا اور ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کس نے قرآن سے سیکھا ہے؟ ہم تو مارکیٹ کے لوگوں سے سیکھتے ہیں، انگریزوں کے اصول سیکھتے ہیں۔ ہم نے جناب دنیا کی تعلیم قرآن سے تو نہیں سیکھی، ہم نے علوم بھی سیکھنے کے لیے انگریزوں کی کالج، یونیورسٹی اور ان کے طریقہ کار، ان کے پروسپیکٹس، ان کے سلیبس پر عمل کیا۔ غیر مسلموں کے اداروں سے اپنی دنیا سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب ہدایت ہے، یعنی صرف نام کی کتاب ہدایت رکھا، اس سے لے کچھ نہیں رہے، اور شاید اسی لیے ہم مسلمان پیچھے ہیں۔ اب اچھا، آج کل ان لوگوں سے بات کرو جو پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو یار، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن کتنی ترقی کر گئے ہیں جناب، اکانومی دیکھو کہاں چلی گئی، ان کے ملک میں قانون دیکھو کیسے ہیں، صفائی کیسی ہے، حقوق کیسے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اب اس کو میں لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں، آج مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بندہ ہو، اس کے پاس زبردست مرسڈیز ہو، ٹھیک ہے، اور وہ 40 کی سپیڈ سے ہائی وے پہ جا رہا ہے، اس کے برابر میں موٹر سائیکل CD70 والا 80 کی سپیڈ سے اس سے آگے نکل جائے، تو بے وقوفی کوئی کہے گا کہ یار یہ گاڑی تو بالکل بیکار ہے یار، موٹر سائیکل والا ترقی کر گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد گاڑی ہے، پاگل چلا ہی نہیں رہا ہے، 200 کی سپیڈ پہ جا سکتا ہے، 40 پہ جا رہا ہے، گاڑی تو اللہ نے دی ہے، چلا ہی نہیں رہا، 40 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے۔ تو موٹر سائیکل والا زیادہ پاورفل نہیں ہے، وہ گاڑی چلانے والے کا قصور ہے نا۔ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، عمل ہم نہیں کر رہے، دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ ترقی کر گئے۔ آپ قرآن پر عمل کر کے دیکھو، ساری دنیا آپ کے پیچھے ہو جانی ہے۔